حضرات گرامی، ہمارا موضوع ہندو مذہب میں تناسخ کے عمل سے نجات حاصل کرنا تھا، اور اسی کے ضمن میں ہم نے ذات پات کی مختصر تفصیل آپ کے سامنے پیش کی۔ طبقات کی اس تقسیم کے ساتھ ساتھ ہم نے روح کی آمد و رفت کے بعض اہم نقطے بھی آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ بات بھی زیر مطالعہ رہی کہ ذات پات کے نظام میں جو شخص جہاں پیدا کیا گیا اس کے لیے وہیں رہنا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی ذات کو بدل نہیں سکتا، خواہ وہ کتنی ہی بدتر عادات و اطوار پر مشتمل ہو۔ ہر شخص کو اپنی موجودہ ذات کے اندر رہتے ہوئے اور اپنے مخصوص اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ہی نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہوتی ہے۔ ناظرین، الہامی روایات میں، جو کہ ہم اپنے سلسلے میں آگے تفصیل سے بیان کریں گے، ایسا ہے کہ آزمائش کے لیے لوگوں کو امیر یا غریب بنایا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ طبقات کی تقسیم آزمائش کے لیے نہیں بلکہ نجات حاصل کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، کیونکہ اس طریقہ کار کا انحصار قطعی طور پر روح کے ساتھ ہے۔ بدن صرف ایک لباس کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ارواح کی آمد و رفت، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، ادنیٰ سے اعلیٰ درجے کی طرف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے ایک ادنیٰ ذات میں پیدا کیا جاتا ہے۔ جب وہ اپنی جگہ رہتے ہوئے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیتا ہے تو ایک درجہ ترقی کے ساتھ اگلے جسم میں اس سے اعلیٰ ذات میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح بتدریج ترقی کرتا کرتا تناسخ کے اس عمل سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن نجات حاصل کرنے کے بعد جنت یا جہنم کا ایک مخصوص مدت کے لیے ہونا اس سارے عمل پر بہت سے سوالات جنم دیتا ہے۔ اسی بیان کے ضمن میں ہم کچھ تعارف جنت اور جہنم یعنی جزا و سزا کا بھی کرا دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ہندو انسان کی پیدائش کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی سادہ الفاظ میں یہ کہ 3 قسم کی دنیایں موجود ہیں، جبکہ انسان انہی دنیاؤں میں سفر کرتا رہتا ہے۔ عالم کی یہ تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے اوپر جنت ہے۔ جنت کو عالم اعلیٰ یعنی سفر لوک کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم کا یہ نقطہ نظر انسان کی جزا و سزا کے بعد ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہے۔ جنت سے نیچے ہماری یہ موجودہ دنیا ہے، جسے عالم اوسط کہا جاتا ہے۔ اس عالم اوسط کو مادر لوک یا مانش لوک بھی کہا جاتا ہے۔ جہنم اس کائنات کا سب سے نچلا درجہ ہے، جسے عالم اسفل کہتے ہیں۔ عالم اسفل کو نر لوک یا ناگ لوک بھی کہا جاتا ہے۔ اسی عالم اسفل کو پاتال کے نام سے بھی مخاطب کیا جاتا ہے۔ جنت اور جہنم میں، جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، انسان ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، بلکہ ثواب اور عذاب کے مستحق لوگ ایک مقررہ مدت تک، جو ان کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے، یہاں رہتے ہیں۔ لیکن یہ بات یہاں ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ جنت اور جہنم میں انسان کے رہنے سے مراد روح کا رہنا ہے۔ بدن اسی دنیا میں فنا ہو جاتا ہے۔ جنت یا جہنم میں انسان اپنی مقررہ مدت پوری کرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ جو لوگ جنت سے نکل کر اس دنیا میں آتے ہیں وہ لوگ تو سیدھا انسانوں کے بدن میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن جہنم سے آنے والی روحیں ایک اور عالم میں جاتی ہیں جو ترجک لوک کہلاتا ہے۔ یہ اگرچہ اسی عالم اوسط کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ بے عقل نباتات و حیوانات پر مشتمل ہے۔ جسم سے آزاد ہونے والی روح پہلے بذریعہ تناسخ ان اجسام میں آمد و رفت کرتی ہے، پھر نمو کے اعلیٰ مرتبے سے حساسیت کے اعلیٰ مرتبے تک ترقی کرتی ہوئی بتدریج انسانیت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اس درمیانی عالم میں روح کی آمد و رفت کو ان اعمال کا مکافات قرار دیتے ہیں جو کہ اس معیار سے کم ہے کہ انہیں ثواب قرار دے کر جنت میں بھیجا جائے یا انہیں گناہ قرار دے کر جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ تناسخ سے نجات کا یہ عمل اگرچہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بیان ہوا ہے، لیکن یہ عمل کسی بھی زاویے سے نجات معلوم یا محسوس نہیں ہوتا۔ ہندو اس نقطہ نظر کے حوالے سے اگرچہ فرقوں میں بٹ گئے، اور بعض لوگ نجات کا طریقہ اس کے علاوہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم دوسرا نقطہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، اور اس نقطہ نظر پر تنقیدی پہلو بھی اس سلسلے کے آخر میں بیان کریں گے کہ ہندو کس طرح جنت و جہنم کے اس سارے عمل کو بیان کرتے ہوئے استدلال عقلی سے ہٹ گئے۔ مگر فی الحال کے لیے اتنا ہی۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔